السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں AHR موٹیویشنل۔ ہم نے آپ کے لیے ایک سیریز شروع کی ہے فالس پروفٹس کے نام سے، یعنی نبوت کے جھوٹے دعوے دار۔ اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز اپنے کمنٹس کے ذریعے ضرور ہمیں بتایا کیجیے تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو مزید امپروو کر سکیں۔ شیئر بھی کیا کریں تاکہ مزید لوگ بھی ان دجالی فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ان معلومات کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلے کذاب کی طرف۔ اس کذاب کا نام تھا صالح بن طریف۔ یہ شخص یہودی تھا اور اندلس میں اس کی نشو و نما ہوئی۔ وہاں سے مغربی قبائل میں رہائش اختیار کی۔ یہ قبائل بالکل جاہل اور وحشی تھے۔ صالح نے اپنے جادو کے شعبدے دکھا کر ان سب کو اپنا متی کر لیا اور ان پر حکومت کرنے لگا۔ 1270 میں جب ہشام بن عبد الملک خلیفہ تھے، صالح نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ شمالی افریقہ میں اس کی حکومت مستحکم ہو گئی اور اس کو وہ عروج ہوا کہ اس کے کسی ہم عصر حاکم کو اس کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ اس شخص کے کئی نام تھے۔ عربی میں مصالح، فارسی میں عالم، سریانی میں مالک، عبرانی میں روبیل اور بربری زبان میں اس کو واریہ یعنی نعوذ باللہ خاتم النبیین کہتے تھے۔ صالح کذاب کی مضحکہ خیز شریعت کچھ یوں تھی۔ یہ جھوٹا نبی کہتا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مجھ پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے قوم کے سامنے جو قرآن پیش کیا اس میں 80 سورتیں تھیں اور حلال و حرام کے احکام بھی اس میں مذکور تھے۔ اس کے جھوٹے قرآن میں ایک سورت غرائب الدنیا کے نام سے تھی جس کو اس کے امتی نماز میں پڑھتے تھے۔ اس کی جھوٹی شریعت کی خاص باتیں یہ تھیں: روزے رمضان کے بجائے رجب میں رکھے جاتے تھے، نمازیں 10 وقت کی فرض تھیں، 11 محرم کے دن ہر شخص پر قربانی واجب تھی، شادی شدہ عورت مرد پر غسل جنابت معاف، نماز صرف اشاروں سے پڑھتے تھے، البتہ آخری رکعت کے بعد 5 سجدے کیے جاتے تھے، شادیاں جتنی عورتوں سے چاہیں کریں، تعداد کی کوئی قید نہیں تھی، ہر حلال جانور کی سری کھانا حرام تھا۔ صالح 47 سال تک دعوی نبوت کے ساتھ اپنی قوم کے سیاہ و سفید کا مالک رہا اور 1704 میں تخت و تاراج سے دستبردار ہو کر پایہ تخت سے کہیں مشرق کی طرف جا کر گوشہ نشین ہو گیا۔ جاتے وقت اپنے بیٹے الیاس کو نصیحت کی کہ میرے دین پر رہنا۔ چنانچہ نہ صرف الیاس بلکہ صالح کے تمام جانشین 5ویں صدی ہجری کے وسط تک نہ صرف اس کے تخت و تاج بلکہ اس کی خانہ ساز نبوت کے بھی وارث رہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق الیاس بن صالح باپ کی وصیت کے مطابق اس کی تمام کفریات پر عمل کرتا رہا اور 50 برس تک حکومت کرنے اور مخلوق خدا کو گمراہ کرنے کے بعد 224 ہجری میں مر گیا۔ الیاس کے بعد اس کا بیٹا یونس، اس کے بعد ابو غفیر کا بیٹا ابو الانصار، اس کے بعد اس کا بیٹا ابو منصور عیسیٰ بھی نبوت کے دعوی دار رہے۔ 369 میں ایک لڑائی میں جھوٹی نبوت کے اس خاندان کا آخری کذاب بھی واصل جہنم ہوا۔